السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہید ناظرین۔ ایک سٹوری میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سٹوری کہہ لیں یا فلمی سین کہہ لیں اس کو، جو بھی۔ عمران ریاض خان جنہوں نے علی میر گنڈا پور سے پوچھا کہ آپ کے پی ہاؤس سے جو کے پی کے ہے، خیبر پختونخوا، جو ڈائریکٹ جو علی میر گنڈا پور صوبائی اسمبلی پہنچ گئے تھے، وہاں تک آپ کا سفر کیسا تھا؟ آپ مطلب کیسے پہنچے؟ پولیس کے ہاتھ بھی نہیں چڑھے، نہ رینجر کے ہاتھ چڑھے، کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، آپ نے 12 اضلاع کراس کیے تو آپ کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، تو آپ وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ تو جب عمران نیاز خان نے پوچھا ان سے، تو بقول علی میر گنڈا پور کے جو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی حکمت عملی کے تحت، جو علی میر گنڈا پور کا کہنا تھا کہ میں ڈی چوک پہنچا، اور جو وہاں پہ میں نے چھوٹا سا خطاب بھی کیا، کیونکہ ہمارے قافلے دو حصوں میں تھے، جو چھوٹا قافلہ تھا اس کو لے کے میں ڈی چوک پہنچا اور میں نے وہاں پہ خطاب کیا۔ اب جو پریشر تھا وہ ہماری طرف بہت بڑھتا رہا، مطلب لوگوں کے اوپر شیلنگ ہوتی رہی اور جو پریشر تھا وہ کافی بڑھتا رہا اور لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا رہا، تو جس کی وجہ سے میں کے پی ہاؤس پہنچا۔ اور وہاں پہ جو جیسے ہی میں کے پی ہاؤس پہنچا تو وہاں پہ رینجرز اور اسلام آباد کی پولیس نے ایک دم ریڈ کر دیا۔ جب ریڈ ہوا تو علی میر گنڈا پور کے بقول رینجرز کا انہوں نے نام جو ہے وہ 2-3 دفعہ لیا کہ رینجرز نے ریڈ کیا۔ جب ریڈ ہوئی تو رینجرز بھی اس میں شامل تھی، تو کیونکہ جو سی ایم کا روم ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو سی ایم روم میں تھے علی میر گنڈا پور، اور جو اس کے آس پاس اور رومز بھی ہوتے ہیں جیسے فیملی ایریا ہو گیا۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ جو ایک بندہ تھا جس نے مجھے اشارہ کیا، عمران ریاض خان نے کہا کہ گنڈا پور کے بقول کے انہوں نے نہ اس بندے کا نام لینے کا کہا، نہ اس کی ڈیزگنیشن بتانے کا کہا۔ اس نے مجھے ایک جو اوپر جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ مجھے لے گیا۔ پکٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ جو گن مین ہوتے ہیں، وہاں پہ پکٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ گن مین ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ مجھے لے گیا۔ یہ تھی چھوٹی پکٹ، تو علی میر گنڈا پور وہاں پہ لیٹے رہے اور جائزہ لیتے تھے۔ اتنی دیر میں شام کا وقت ہو گیا اور وہ جائزہ لے رہے تھے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، تو دوبارہ وہی بندہ آتا ہے اوپر اور وہ ان کو کہتا کہ اب آپ اپنی جگہ چینج کر لیں کیونکہ سرچ آپریشن جو ہے وہ اس جگہ کا بھی اب ہوگا۔ تو وہ ان کو اس سے بڑی والی جو پکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر والی، وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ لے جاتا ہے اور گنڈا پور وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ شام کا ٹائم ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور جو گنڈا پور ہے وہ وہاں پہ لیٹے رہتے ہیں اور جو چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ گنڈا پور کے بقول رات کے پیر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جو بھی آس پاس کے سیکیورٹی کے بندے ہوتے ہیں یا عام بندے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے۔ اس بندے نے ان کو وہاں سے نکالا اور جو اس بندے نے ان کو وہاں سے نکالا اور گنڈا پور نے کہا کہ میری جو گاڑی ہے اس کا انتظام رکھیں۔ مارگلہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے آس پاس انہوں نے کہا کہ گاڑی جو ہے وہ آپ نیچے تیار رکھیں۔ گنڈا پور نکلتے ہیں اور اسلام آباد میں جیسے ٹریلز ہوتے ہیں، تو علی میر گنڈا پور کے بقول وہ ٹریل 3 پہ چڑھے اور اوپر جاتے رہے۔ ان کو جو ہے وہ منال نظر آیا لیکن جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، پھر وہ اسے اوپر اور گئے اور جب وہ نیچے کی طرف آئے تو اتنا ان کو پتہ تھا کہ اب اس کی جو نیچے والی سائڈ پہ ہے وہ کے پی کے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، خیبر پختونخوا کا ایریا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اوپر ہی تھے وہ ابھی، جو انہوں نے نیچے وہ پتھر مارے اور وہ ان کو گاڑی کا پتہ چلا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اب جو ان کا روٹ تھا جانے کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ روٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہری پور سے وہ ایبٹ آباد کی طرف نکلتے ہیں، شنگلہ سے سوات، پھر مالاکنڈ، پھر سوات موٹر وے پہ چڑھتے ہیں اور پھر مردان سے ہوتے ہوئے کرنل شیر خان انٹرچینج سے موٹر وے پہ پڑ جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد سے کیونکہ انہوں نے جو اسلام آباد ہو گیا وہ اوائڈ کیا اور وہ چلے گئے۔ اب ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس سٹارٹ ہوا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے تقریر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ جب گنڈا پور اتنا بڑا قافلہ لے کر آئے اور ان کو اپنے جو قافلے سے تھے ان کو اپنے قافلے سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ جب لوگ آپ کا فیصل ایونیو پہ انتظار کر رہے ہیں، ڈی چوک کے پاس انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا جو قافلہ تھا اس سے علیحدگی کیوں اختیار کی؟ گنڈا پور کے بقول انہوں نے کہا کہ میں ڈی چوک پہنچ کے یہ جو تھے وہ سیکیورٹی ان میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جو میں گنڈا پور ڈی چوک پہنچ گیا، پیچھے جو بڑا قافلہ ہے
ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ آسانی سے ہٹ جائیں گی. اور کول گنڈا پور کے یہ ان کی سچویشن تھی کہ پہلے میں ڈی چوک پہنچنا چاہتا تھا, میں پہلے خود پہنچنا چاہتا تھا تاکہ جو قافلہ پیچھے آ رہا ہے ان کو آسانی مل جائے. ناظرین, جو فیصلہ ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے, انہی کی تحریک تھی, انہی کی پارٹی ہے تحریک انصاف. لیکن جو کہ تحریک انصاف میں اس 24 گھنٹوں میں جو ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ایک صوبے کا سی ایم جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے. ایک صوبے کے سی ایم کا 21ویں صدی میں لاپتہ ہونا ایک ڈرامائی انداز سے کم نہیں تھا. ناظرین, دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ کارکنان اب اس تعداد میں تو نہیں ہے, لیکن جو کچھ لیڈرشپ تھی وہ بھی نظر نہیں آئی. جو مطلب مین بندے تھے ان کا تو وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے, وہ الٹا ویڈیو پیغام جاری کرتے رہے لیکن وہ منظر عام پر نہیں آئے. نعیم حیدر پنجوتا ہو گئے اور ایک دو اور ہو گئے جو کہ نظر آئے, لیکن جو بڑی لیڈرشپ تھی, عمر ایوب ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, جو کہ ہر ٹائم لش پش ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف پلاننگ کی حد تک وہ میڈیا پر آتے ہیں کہ یہ روٹس ہیں, ان روٹ سے ہم آئیں گے, یہ دن ہے, یہ جگہ ہے. کارکنان کو وہ ہدایات تو کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے. کارکنان نے شیلنگ کھائی, بدترین شیلنگ کھائی, اور وہ 2 دن تک ڈی چوک پہ موجود تھے, لیکن ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کارکنان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ہماری منزل کیا ہے. تو جو لیڈرشپ تھی اس کا ایک بہت بڑا فقدان تھا کہ جب ایک آپ اتنے بڑے جب احتجاج کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بندہ نہیں ہوتا کہ آپ کے مطلب اور بھی پیچھے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک اگر ڈسمس بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو پی ٹی آئی کی تھی اسٹریٹجی وہ بالکل نظر نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو ابھی تک جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کی اپڈیٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک عمران خان کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ملتی. اور عمران خان پہ ابھی جو ہے وہ کل پابندی لگ گئی ہے, ان سے وکلا بھی نہیں مل سکتے, نہ ان کا کوئی فیملی ممبر مل سکتا ہے. تو ابھی تک جو عمران خان کے اندر سے پیغام ہے وہ تو آنا مشکل ہے کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے, نہ تو کوئی ان سے ملنے جا سکتا ہے, نہ اندر سے کوئی پیغام آ سکتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ احتجاج تو کہہ رہے ہیں کہ جاری رہے گا, لیکن اس طرح سے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ معمول پر آ ہی گئے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد کے 2 دن سروس بند رہنے کے بعد اور راستے بند ہونے کے بعد اب جو ہے وہ حالات معمول پر آ گئے ہیں. ڈی چوک کی طرف حالات ویسے ہی ہیں, لیکن جو پنڈی ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, وہاں پہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہو گئے ہیں. تو ناظرین, یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی جو کہ آپ کو سٹوری سنائی عمران ریاض خان نے, جو کہ گنڈا پور کے ساتھ ان سے جب پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا علی بن گنڈا پور کا کہ میں اس طرح پہنچا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا. تو ناظرین, یہ ابھی تک کی یہی اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.